اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے باقاعدہ نواسب کے اندر کہ وہ شہید ناصر عباس کی ویڈیوز کو ساتھ اٹیچ کر کے اپنے تئیں جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو بہت سے عجیب و غریب اور فیک قسم کی ویڈیوز اور فیک قسم کے تھمب نیلز لگائے جا رہے ہیں، جیسا کہ یہ حال ہی میں مجھے ایک مومن بھائی کی طرف سے موصول ہوا تھا جو ناصر عباس شہید کے لحاظ سے اجمل قادری صاحب کی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ شیعہ ذاکر مناظرے سے فرار ہو گیا یا پھر شکست ہو گئی یا پھر پتہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی بات ہے۔ خیر، سامعین گرامی قدر، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے کتنا فیک پروپیگنڈا کیا ہے اس لحاظ سے، اور کچھ علمی دلائل بھی آپ کی خدمت میں ابھی رکھے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر، یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ اب حیرت کی بات ہے، اس ویڈیو میں نہ تو ناصر عباس شہید کا کوئی نام و نشان ہے، انہوں نے مخاطب تک نہیں کیا، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے، اسے مکالمہ بھی نہیں کہہ سکتے، ڈیبیٹ تو کجا، وہ کنورزیشن بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس قدر جھوٹ، خیانتیں۔ اور دوسری بات جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ حدیث اس کی قرآن ہی تائید نہیں کرتا، یہ بالکل غلط روایت ہے، اور نہ ہی شیعہ مصادر میں اس کا کوئی ذکر موجود ہے سرے سے۔ تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں انہیں شیعہ کتابوں سے ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ذکر ہی دکھا دیں بڑی بات ہے۔ جب آپ کی یہ روایت آپ کے مد مقابل یعنی کہ شیعہ مسلک کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، تو کس طرح مناظرہ کر سکتے ہو بھائی اس بات پر؟ امپاسبل۔ سامعین گرامی قدر، اس طرح اگر ایک ایک چیز کو میں کھولنے پہ آؤں کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک لمبی ویڈیو کی سیریز باقاعدہ درکار ہے۔ اور خاص طور پر ایک امپورٹنٹ بات، اجمل قادری صاحب جو یہ خطیب ہیں یہ مناظرے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ان کا علم مناظرہ سے دور تک کوئی شغف نہیں ہے، نہ ہی اکابر بریلوی علماء انہیں اپنے مناظری جو ان کی فہرست ہے مناظرین کی اس میں تسلیم کرتے ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو بھائی جو بندہ مناظر ہے ہی نہیں اسے کس طرح آپ مناظرے کی فیلڈ میں لا کر بٹھا رہے ہیں؟ اس طرح یہ جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہوگا، مجھے یہ بتائیں۔ تو میں اپنے سننے والے جو اہل سنت برادران ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس طرح کے یہ جو کہانیاں پھیلانے والے مولوی ہیں ان کا تعاقب کیا جائے، انہیں روکا جائے باقاعدہ۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں اجمل قادری صاحب کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک فیک تھمب نیل تھا، اور اگر تو ان تک وہ ویڈیو پہنچی ہے تو انہیں اس کا ریبرٹل دینا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوا ناصر عباس سے۔ خیر، مجھے یہ اخلاقیات کے درس دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے ایک عبارت رکھتے ہیں، یہ حدیث کس طرح باطل ہے؟ نعوذ باللہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ عبارت کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ بروئے قرآن مولا علی کو نفس رسول کہا گیا ہے آیا مباہلہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پہلی دلیل ہے۔ دوسری جو مشہور زمانہ حدیث ہے جسے حدیث منزلت کہا جاتا ہے، جو شیعہ سنی دونوں فریقین کے ہم متواتر حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہے، وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، ہم دونوں کی آپس میں وہی منزلت ہے جو ہارون و موسیٰ کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ختم نبوت کا اعلان کر چکا۔ اور اس حدیث کے بارے میں پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ حدیث بخاری تک میں موجود ہے۔ ایضاً بخاری کے علاوہ یہ میرے پاس موجود ہے طاہر القادری صاحب کی کتاب الانتقاء، انہوں نے اس حدیث کی تاریخ پر کتاب لکھی، اس کے ترک کتنے ہیں، اور 128 اسناد ہیں اس حدیث کی، 128، اتنی تگڑی حدیث ہے یہ سندن، 128 طریق ہیں اس کے، اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر دلیل کیا دی جائے؟ سامعین گرامی قدر،
دکھانے کو دلائل بہت سارے ہیں، لیکن اب اسی حدیث کے ساتھ اس سے ملتا جلتا اگر متن میں آپ کے سامنے رکھوں تو ڈائریکٹلی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، تو کیونکہ وہ ہوتے ہیں کچھ لکیر کے فقیر جنہیں علم و معرفت کی بات سمجھ نہیں آتی، نہیں جی سیدھا دکھائیں تو سیدھا دکھا دیتے ہیں۔ آپ کے امیر کبیر برادران اہل سنت کے احناف کے اندر علی حمدانی، ان کی کتاب مودۃ فی القربہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ مودۃ فی القربہ میں صفحہ نمبر 111 میں مودۃ ششم میں اس کی دوسری حدیث ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان علی صلوات اللہ علیہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بھائی علی ہوتا۔ بالکل واضح حدیث ہے، انس بن مالک سے روایت ہے یہ۔ سامعین گرامی قدر، تو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ صاحب کتاب کون ہے؟ علی حمدانی۔ تو آئیں ان کا تعارف دیتے ہیں ہم آپ کو۔ علامہ فقیر محمد جہلمی صاحب کی کتاب یہ حدائق الحنفیہ میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 351 پر 351 پہ ترجمہ 496 میں بالکل واضح الفاظ میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میر سید علی حمدانی، اور ان کے بارے میں کتنے بڑے بڑے القابات یہاں پر انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ مظہر تجلیات ربانی، عالم، عامل، عارف کامل، صاحب کرامات، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے القابات سے انہیں یاد کیا ہے باقاعدہ۔ یہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہے۔ سامعین گرامی قدر، اور مزے کی بات تو یہ کہ یہ صاحب حدائق الحنفیہ، یہ فقیر محمد جہلمی صاحب کون ہے، اس پر بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب موجود ہے، تذکرہ اکابر اہل سنت، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 391 391 پہ آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی مؤلف حدائق الحنفیہ، اللہ اکبر، ان کے اکابرین میں فقیر محمد جہلمی صاحب کی یہ فہرست میں نام موجود ہے ان کی لسٹ میں۔ سامعین گرامی قدر، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کتنا تگڑا سلسلہ سند ہے اس معاملے میں۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ کہ یہ کہیں گے چلیں آپ نے حدیث بھی دکھا دی، اب اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ بریلوی مولوی، اپنی مرضی ہے تو یہ جعلی اور من گھڑت روایات کو بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے تو پھر سیدھا سیدھا نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی ایز سچ توثیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ضعیف بھی ہے پھر بھی یہ اسے رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بالکل مقبول قرار پائے گی۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ یہ چونکہ بریلوی ہیں لہٰذا ان کے اعلی حضرت فاضل بریلوی صاحب کا یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، حوالہ وہ دے رہا ہوں کہ الحمدللہ طبیعت سیر ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 478 پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خود یہاں پر اصول بیان کیا کہ تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں بالاتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے، فضائل کے معاملے میں ضعیف حدیث بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے، متفقہ قول ہے، یہ علماء کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث بھی کافی ہوتی ہے فضائل کے معاملے میں۔ یہ آپ کے سامنے بالکل واضح اصول موجود ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ان کے اپنے اصول و ضوابط پر وہ حدیث مولا علی کے فضائل میں ثابت ہو رہی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بھائی حیدر کرار ہوتا۔ تو اس طرح جھوٹے تھمبنیلز بنانے سے، فالتو قسم کی ویڈیوز کو بغیر کسی سیاق و سباق کے لا کر سامنے چپکانے سے آپ کا مکتب ثابت نہیں ہوتا۔ والسلام۔